سب سے پہلے تو ایسے مدارس کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ جن مدارس کے اندر تکفیر سکھایا جاتا ہے، چاہے یہ کسی کے بھی مدرسے ہو۔ ہمارے ہاں کے پی کے سے بچے لا کر یہاں پہ مدارس کے اندر داخل کیا گیا اور ایک فوج منظم طور پر بنائی گئی، اور ان فوج کو کس طرح سے استعمال کیا جائیں گے۔ جس دن اس ملک کے اندر کالجز، یونیورسٹیز، مدارس، اسکولز میں ہم اپنے بچوں کو اہل البیت کی تعلیمات سے روشناس کرائیں گے، اس طرح کے جراثیم پیدا ہونا بند ہو جائیں گے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ آج انتہائی افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے، پورے پاکستانیوں کے لیے یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ایک جانب تو خوشی کا ماحول تھا کہ تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ملک بھر کے اندر جشن عید میلاد النبی منانے میں مصروف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، مؤمنین گھروں سے نکلے ہوئے تھے، لیکن یہ خوشی اسلام دشمنوں سے دیکھی نہ گئی، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو میلاد النبی منانے کو بدعت اور شرک کہتے ہیں۔ ان خارجیوں اور تکفیریوں نے ہمیشہ اسے شرک اور بدعت کہا ہے، اور وہ اسے اسلام کے خلاف ایونٹ کہتے ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر ملک پاکستان کے اندر پے در پے خودکش دھماکے ہوئے، چیک پوسٹوں کے اوپر حملہ کیا گیا، مستونگ کے اندر انتہائی افسوسناک واقعہ سامنے آیا، اسی طرح ہنگو کے اندر، اور اسی طرح پاک افغان بارڈر کے اوپر شرپسندوں نے پاک آرمی کے اوپر حملہ کیا۔ وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان اس وقت خوشیاں منانے کے اندر مصروف ہیں، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہ دین دشمن خارجی فکر رکھنے والے، اسلام دشمن ٹیررسٹ، یہ انتہا پسند گروہ، مذہبی گروہ، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے خودکش دھماکے کیے، ہنگو کے اندر دھماکے کیے، مسجدوں کے اوپر حملہ کیا، اور اسی طرح مستونگ کے اندر جو لوگ عید میلاد النبی کے جلوس کے اندر شریک تھے وہاں پر انہوں نے حملہ کیا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 50 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ ہم تجھ سے مدد کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہم اپنا مقدمہ تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہم اپنی فریاد کو تیری بارگاہ کے اندر رکھتے ہیں کہ تو ان دین دشمنوں کو، پاکستان دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ان کا خاتمہ کر دے۔ الہ العالمین جس طرح تو نے عاد اور سمود کا خاتمہ کیا، اسی طرح ان خوارج، اس امت کے اندر موجود خارجی طبقہ، الہ العالمین ان شرپسندوں کا خاتمہ فرما۔ آج میں آپ لوگوں سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اس ملک کے اندر دیکھا ہے کہ کبھی شیعوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، ہم نے اس ملک کے اندر دیکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ایام میں جلوس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، دھماکے ہوئے ہیں، علماء کرام کو شہید کیا گیا ہے، مساجد کے اندر خودکش دھماکے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف ایک فرقے کے اوپر اس طرح ہوا ہو، بلکہ تمام فرقوں کے اندر، تمام فرقوں سے وابستہ ان کی جو مسجدیں ہیں اس میں بم دھماکے ہوئے ہیں، مزارات کے اوپر دھماکے ہوئے ہیں، انسانی لاشوں کے اور ان کے سروں کی بے حرمتی کی گئی، فٹ بال بنا کر پیروں کے ساتھ مارا گیا۔ یہ اس ملک کے اندر ہوا ہے، اور ایک وقت میں مختلف اداروں نے، پاکستان آرمی نے ان کے خلاف آپریشن رد الفساد کیا تھا، آپریشن ضرب عضب کیا تھا۔ اس وقت اسی طرح منظم طور پر کہ قوم اور ادارے وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہو جائے، ایک بیانیے کے ساتھ ان خارجیوں اور تکفیریوں کے خلاف آپریشن رد التکفیر ہونا چاہیے، پورے ملک کے اندر رد التکفیر، رد الخوارج، رد ان لوگوں کا کہ جو دین سے نکل چکے ہیں، جو لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں، دوسروں کو فاسق، فاجر اور مرتد کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف ایک مکمل بیانیہ ترتیب دینا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں اس ریاست کے اندر ان لوگوں کی پشت پناہی ہوتی رہی ہے، جب تک کہ
ابھی آپ پچھلے دنوں میں دیکھ لیں کہ یہاں کراچی میں، اسلام آباد میں، پورے ملک کے طول و عرض کے اندر شیعہ تکفیر کی کمپین چلائی گئی اور اسے باقاعدہ سپورٹ کیا گیا. بڑے بڑے ان کے اجتماعات ہوئے، جلوس ہوئے، اور اس میں نام گرامی مولوی حضرات اس میں شریک ہوئے ان کے سٹیجز کے اوپر. اور یہ مولوی حضرات نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اسلام کے اخلاق کا اور اطمینان کا، اور جناب اسلام تو غیر مسلموں سے بھی اچھائی کا سلوک دیتا ہے، یہ تقریریں اور بھاشن کرتے ہیں. جبکہ ان کا عمل یہ ہے، یہ دغلا پن ہے ان کا، یہ منافق طبقہ ہے. یہ سٹیجوں کے اوپر بیٹھ کر دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں، بلا دلیل گفتگو کر کے مخالف فرقے کی تکفیر، تفسیق اور تضلیل کرتا ہے یہ طبقہ. آج جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ بغیر کسی کی حمایت کے ہے، وہ بغیر کسی کسی کی لاج رکھے ہوئے میں یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے انتہائی دکھ پہنچا ہے کہ جب لوگ یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کے نغمے اور ترانے گا رہے تھے، ایسے میں بم بلاسٹ ہوا. اور وہ ویڈیو جب سے میں نے دیکھی ہے، یقین جانیے میرے آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے. انسانوں کے سر دھڑ وہ ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں، جل گئی، لاشیں جل گئیں. وہ بھی کسی کے بھائی تھے، کسی کے والدین تھے، وہ کسی کے شوہر تھے. وہ ان لوگوں کا گھر اجاڑ دیا. اور کس لیے گھروں سے نکلے تھے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے. اور وہ ہنگو کے اندر گھروں سے لوگ کیوں نکلے تھے؟ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنا سر کو جھکانے کے لیے. انہوں نے کون سا شرک اور بدعت کر دیا تھا؟ لیکن جب یہ ویڈیو میں نے دیکھی، آپ یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم نے اس ملک کے اندر یہ دن دیکھنے ہیں. تو مجھے جو دکھ پہنچا ہے، اس وجہ سے میں آج کھری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو ایسے مدارس کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ جن مدارس کے اندر تکفیر سکھایا جاتا ہے، چاہے یہ کسی کے بھی مدرسے ہو. اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ کون سے مدارس ہیں، میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو یہاں کا اقتدار مقتدرہ ہے. اگر آپ نہیں جانتے کہ کون سے مدارس ہیں ان میں ملوث، میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں. ہم انہی مدارس سے پڑھے ہوئے، ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر کس طرح بتایا جاتا ہے. چند ہزار کے اوپر تنخواہیں دی جاتی ہے. محتمم صاحب کی اپنی زندگی عیاشی کے اندر ہے، مزے لوٹ رہا ہے، پراڑوں سے اترتا ہے محتمم صاحب چندے لے لے کر. اور غریب مدرس رکھ کر 10,000 20,000 کے اوپر ان کی زندگی. ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو کافر کہیں. وہ طلبہ کو یہ بات سکھائیں. ہمارے ہاں KPK سے بچے لا کر یہاں پہ مدارس کے اندر داخل کیا گیا، اور ایک فوج منظم طور پر بنائی گئی، اور ان فوج کو کس طرح سے استعمال کیا گیا. ان بچوں کی ذہنیت کو خراب کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اتنے طلبہ ہیں. اگر آپ کے ہاں سے پورے ایک سال میں 50,000 طلبہ لوگ فارغ التحصیل ہوتے اور مولوی بنتے ہیں، کہاں جاتے ہیں یہ مولوی؟ دین کا دفاع کیوں نہیں کر پاتے؟ اپنے فرقے کا دفاع نہیں کر پاتے ہو آپ لوگ. تو جب تک اس گروہ کے اوپر اور ان مدارس کے اوپر پابندی نہیں لگے گی، اور بنیادی طور پر سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر یہ قانون بنا دیا جائے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مولوی کسی بھی اجتماع کے اندر مخالف فرقے کی تکفیر نہیں کرے گا، اس کو کافر نہیں کہہ سکتا. آپ یہ قانون پاس کیجئے، یہ بنائے، ورنہ تو آپ جتنے بھی آپریشن کریں گے اس کا کچھ نہیں ہونے والا. مولوی صاحبان یہاں پہ تقریریں کر کے گئے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ایران سے ہو رہا ہے، جبکہ آج ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ درندازی کرنے والے وہ افغانستان سے آ رہے تھے. اس افغانستان کے ان طالبانیوں کے خلاف ان ملاؤں کے، وہابیوں کے اور دیوبندیوں کے زبان کیوں نہیں کھلتی ہے؟ یہ ان کے فرقے کے اس لیے ابھی تک یہ ان کی حمایت کرتے رہے، یہ ایک ہی فکر کے ہیں. اور یاد رکھیے گا، اگر یہ آج بھی دل سے یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس ملک کے ساتھ نہیں ہے، یہ جس ملک کے اندر بھی رہتا ہے یہ طبقہ، یہ اس ملک کے ساتھ نہیں ہوتا. اس کی ہمدردیاں باہر ہوتی ہیں. ان کی ہمدردیاں افغانیوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ طالبانیوں کے ساتھ جو اس ملک کے خلاف ہے. تو لہٰذا منظم طور پر اس پہ پابندی ہونی چاہیے کہ کوئی طبقہ کسی کو کافر نہیں کہے گا، تکفیر نہیں کرے گا.
ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ اصولی طور پر ایک موقف دے سکتے ہیں کہ اس طرح کے عقائد رکھنے والا وہ شخص کافر ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کو معلوم ہو گیا۔ اب بار بار جلسوں کے اندر آ کر اشتہارات چلا کر میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی تقاریر کرنا، کافر کافر کے نعرے لگانا، اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص اسلام سے خارج ہے، یہ فقہاء کی اتھارٹی ہونی چاہیے، لیکن یہ جو تقاریر کرتے ہیں جو خطیب حضرات ہیں، ان کے اوپر ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے کہ یہ جناب تقریر کر کے اس کا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ دنیا کا بدترین مذہب ہے۔ نفرت کے اوپر مبنی جتنی بھی تقاریر ہیں ان پر پابندی ہونی چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، مدارس کے اندر موجود جو سلیبس ہے، جو نصاب ہے، اس کو چیک ہونا چاہیے کہ یہاں پر ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، یہاں ان کی جو بزم ہوتی ہے، جو تقاریر بچوں کو سکھائی جاتی ہیں، اس کی نگرانی ہونی چاہیے۔ اور ہر مدرسے، ہر کلاس روم کے اندر ایک کیمرہ نصب ہو، ان کے کمروں کے اندر بھی یہاں پر کیمرے نصب کیے جائیں، اور اساتذہ اپنے بچوں کو کیا بتا رہے ہوتے ہیں ان سب کو دیکھا جائے۔ اور تیسری اہم بات، سب سے اہم بات، کہ کالجز، یونیورسٹیز، مدارس، خواہ وہ ہمارے دنیاوی تعلیمی ادارے ہوں یا دینی تعلیمی ادارے، کسی بھی فرقے کے ہوں، ان سب میں اولیاء کرام کی تعلیمات اور اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کو پڑھایا جائے، سلیبس کی سطح کے اوپر، سلیبس کے طور کے اوپر نصاب میں شامل کیا جائے۔ ہمارے بچوں کو یہاں پر قاتلین کی اور فلاں فلاں ہیروز بنا کے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اہل البیت علیہم السلام کے جو اخلاق ہیں وہ ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ سیرت النبی کو لازمی قرار دیا جائے اور سیرت اہل البیت علیہم السلام یہ ساتھ میں لازم قرار دی جائے کہ ہم اپنے بچوں کو اہل البیت علیہم السلام سے روشناس کرائیں گے۔ جس دن اس ملک کے اندر کالجز، یونیورسٹیز، مدارس، اسکولز میں ہم اپنے بچوں کو اہل البیت کی تعلیمات سے روشناس کرائیں گے، اس طرح کے جراثیم پیدا ہونا بند ہو جائیں گے۔ یہ جتنے بھی فاتر العقل قسم کے لوگ ہیں، انتہا پسند، دہشت گرد، خارجی، تکفیری، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل اگر یہ کام ہم کریں گے۔ اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات یہ انسان کے اندر اچھائی پیدا کرتی ہے، اس کو اچھا انسان بناتی ہے، اور جو شخص بھی اہل البیت سے وابستہ ہو جاتا ہے اس میں دوسروں کے لیے نرمی، اس کو برداشت کرنا، سلیقہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ بڑے سے بڑا تکفیری آپ میرے سامنے لے آئے، میں اس کو اس ایک اصول کے ساتھ انسان کا پتر بنا سکتا ہوں، اور وہ اصول کیا ہے؟ اہل بیت کی تعلیمات اسے دینا۔ اور میں آج حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے آپ اس ملک کا، اگر آپ مجھے کہتے ہیں یار فلاں جگہ کے اوپر وہ سارا علاقہ ناسبیوں کا ہے، وہاں کوئی بھی محب اہل بیت نہیں ہے، یہ ناسبی سے مراد یہ خارجی و تکفیری ہیں، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یعنی یہ جو ناسبی لفظ ہے اس کو میں کیوں استعمال کرتا ہوں؟ جیسے آپ خارجی کہتے ہیں یہ ناسبی طبقہ ہے، ناسبی، ان کے اندر سے ان کے دل سخت ہیں۔ آپ مجھے ایسے علاقے میں لے جائیں جہاں پہ سارے ناسبی رہتے ہیں، آپ کہیں کہ یہاں پہ خارجی ہیں، تکفیری ہیں، انتہا پسند ہیں، میں 6 ماہ کے اندر اس پورے علاقے کو محب اہل بیت بنا سکتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، یہ میں بطور تحدیث میں نعمت کے بیان کر رہا ہوں۔ مجھے اپنا اتنا اعتماد ہے اہل البیت کی تعلیمات کے اوپر، امام علی کی زندگی کے اوپر، کہ جو بھی ان کی زندگی کو پڑھتا ہے وہ عاشق بنے بغیر نہیں نکلتا، اور علی کی زندگی کے اندر اگر مسیحی پڑھے گا، ملحد بھی پڑھے گا علی کی زندگی کو، یقین جانیے وہ عاشق ہو جائے گا علی کا۔ اتنی انسانیت ہے علی کی زندگی کے اندر علیہ السلام۔ تو ہم اپنے بچوں کو اہل بیت کی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ ہم نے انہیں غازیوں کی زندگی پڑھائی، ہم نے انہیں فلاں فلاں ہیرو بنا کے پیش کیا فلاں قوم کی نفرت کے اندر، ہم نے انہیں زین العابدین کا حلم نہیں بتایا، امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کا اپنے غصے کو پی جانا، کرم، ان کا صبر اور تحمل یہ نہیں سکھایا، حسین کی شجاعت اور بہادری اور قربانی، اور امام زین العابدین علیہ السلام کا اپنے دشمنوں کو دیکھ کر بھی ان کی مشکل کے اندر ان کی مدد کرنا نہیں سکھایا، کہ اہل البیت علیہم السلام وہ اپنے ہاں سب کو سینے سے لگاتے ہیں، سب کو پناہ دیتے ہیں۔ یہ اہل البیت کی خوبصورت تعلیمات، بہترین تعلیمات، جن سے پھول کی طرح خوشبو آتی ہے، اور جہاں پر یہ ذکر ہوتی ہیں وہ محافل خوشبودار اور معطر ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کو معطر بنائیں،
وہ مطہر ہیں، ہم اپنے آپ کو مطہر بنا سکتے ہیں، پاکیزہ بنا سکتے ہیں، اپنے قلب، اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ اہل بیت کی تعلیمات کے ساتھ۔ ہم نے اپنی زندگی کو اگر معطر بنانا ہے، اس ملک کو خوبصورت بنانا ہے، روشن خیال بنانا ہے، پروگریسو بنانا ہے، جناح کا پاکستان چاہتے ہیں، تو یقین جانیے محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ، اگر ہم محمد علی جناح کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ان کا پاکستان، تو ہمیں اپنے بچوں کو محمد اور علی کی زندگی پڑھانی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام کا جو اشتراک ہے محمد علی جناح کی زندگی کے اندر، ان کے نام کے اندر، یہ بہت بڑا استعارہ ہے، اشارہ ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور علی کا کردار، یہ ہم نے اس قوم کو دینا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا ہم متقدم ہو جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، یہ قوم آگے نکل جائے گی، اور یہ خارجی اور تکفیری یہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور ایسے موقع پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شیعہ علماء میں سے علامہ حسن ظفر نقوی صاحب حفظہ اللہ کا، کہ انہوں نے ویڈیو بنائی اس کے اوپر کہ عید میلاد النبی کے موقع پر جو سنی اجتماع کے اوپر دھماکہ ہوا، تو شیعہ عالم نے سب سے آگے بڑھ کر اس کی مذمت کی اور اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ دیکھیں اس طرح ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم گالیاں دیتے رہیں گے، شیعہ کی تکفیر کرتے رہیں گے، شیعہ کو گالیاں دیں گے، تو کیا وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اگر ہمارے ساتھ دکھ کی اس گھڑی میں کھڑے ہیں تو وہ اس بنیاد کے اوپر کہ ہم نے سالوں سے یہ کوشش کی کہ شیعہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل اگر ہم پیار اور محبت اور اخوت کی زبان بولیں گے تو مسلمانوں کی جو دونوں بازو ہیں یہ متحد ہوں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا انشاءاللہ عز و جل۔ پاکستان زندہ باد، تکفیری مرد آباد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔